چاچی آلو نہیں کھائے جا رہے، تھوڑا پلاؤ دے دیں؟ کمبخت ماری، میری بیٹی کے کھانے کو نظر لگانے آ گئی، دفع ہو یہاں سے۔ نوریہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ پوزیشن ہولڈر سید زادی تھی جس کا نکاح زبردستی چچا کے بیٹے فرحان سے کر دیا گیا تھا۔ سہاگ رات فرحان کے پیار کو وہ محبت سمجھ بیٹھی، مگر وہ ظالم اسے چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ 1 ماہ بعد اس نے چاچی کو ماں بننے کا بتایا۔ چاچی اسے اور ذلیل کرنے لگی۔ وہ پیٹ درد سے رو رہی تھی۔ جب مردانہ ہاتھوں کو محسوس کرتے وہ چیخ اٹھی، کیونکہ یونیورسٹی کا کشادہ کوریڈور طلبہ کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ہر طرف لڑکے لڑکیوں کے گروہ کھڑے گپ شپ میں مصروف تھے، لیکن اس ہجوم میں بھی نوریہ بالکل منفرد اور الگ تھلگ نظر آئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے سفید سکارف اور سیاہ عبائے میں خود کو اچھی طرح لپیٹے، نظریں جھکائے، تیز قدموں سے شعبہ معاشیات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک پوزیشن ہولڈر اور انتہائی باحیا سید زادی تھی جس نے کبھی کسی نامحرم سے بلا ضرورت بات تک نہیں کی تھی۔ تبھی سیڑھیوں کے پاس سے یونیورسٹی کے بدنام امیر زادہ اور اوباش لڑکا کامران اپنے چند چمچوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ نوریہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک گھٹیا مسکراہٹ ابھری۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا رخ بدلا اور نوریہ کے بالکل سامنے آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ نوریہ نے گھبرا کر قدم روکے اور اپنی نظریں مزید جھکا لیں۔ براہ کرم سامنے سے ہٹیں، مجھے کلاس میں جانا ہے۔ اس کی آواز میں خوف سے زیادہ ایک وقار تھا۔ کامران نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر ایک زوردار کہکہا لگایا اور تضحیک آمیز لہجے میں بولا، ارے واہ، ہماری کلاس کی ٹاپر سید زادی صاحبہ، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ذرا 2 منٹ رک کر ہم گناہ گاروں پر بھی ایک نظر کرم ڈال لیں، آخر ہم بھی تو تمہارے کلاس فیلو ہیں۔ عبائی کے پیچھے یہ جو مغرور چہرہ چھپا رکھا ہے، کبھی ہمیں بھی تو اس کا دیدار کرواؤ۔ کامران کے دوستوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور نوریہ کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی۔ نوریہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے کوریڈور میں کھڑے باقی طلبہ تماشائی بنے نظر آئے۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ کامران جیسے بااثر لڑکے کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ نوریہ نے گہرا سانس لیا اور سخت لہجے میں کہا، کامران، اپنی زبان کو لگام دو اور پیچھے ہٹو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح ایک شریف لڑکی کا راستہ روکتے ہوئے۔ شرم؟ وہ کس چڑیا کا نام ہے شاہ جی؟ کامران نے ہنستے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور انتہائی بےہودگی سے اپنا ہاتھ نوریہ کے عبائی کے پلو کی طرف بڑھایا۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، اس پردے کے پیچھے کیا ہے؟ ابھی کامران کا جملہ پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ کوریڈور کی فضا میں ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی۔ نوریہ کا دایاں ہاتھ کامران کے گال پر اتنی شدت سے پڑا تھا کہ کامران کا سر ایک طرف کو گھوم گیا۔ کوریڈور میں موجود تمام طلبہ ساکت ہو گئے۔ کامران نے صدمے اور طیش میں ملی جلی کیفیت میں اپنا گال پکڑا جہاں نوریہ کی انگلیوں کے سرخ نشان ابھر آئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تمہاری یہ جرت؟ ایک معمولی لڑکی ہو کر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ کامران غصے سے چلاتے ہوئے نوریہ پر جھپٹنے لگا۔ نوریہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا، لیکن اس نے بہت ہمت کی اور انگلی اٹھا کر بولی، اپنی حد میں رہنا سیکھو کامران، میں ایک سید کی بیٹی ہوں۔ اگر آئندہ تم نے میری طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی تو میں سیدھی ڈین آفس جاؤں گی اور تمہاری یہ بدتمیزی پوری یونیورسٹی کے سامنے لاؤں گی۔ وہ تیزی سے پلٹی اور وہاں سے بھاگتے ہوئے نکل گئی۔ کامران نے دانت پیستے ہوئے اسے دیکھا۔ اس نے اپنے قریبی دوست زین کا گریبان پکڑا اور غراہٹ بھری آواز میں کہا، اس تھپڑ کی قیمت یہ مغرور سید زادی اپنی عزت سے چکائے گی۔ میں اسے اس یونیورسٹی اور اس معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ زین، مجھے اس لڑکی کی بربادی چاہیے، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے۔ زین نے مکارانہ انداز میں مسکرا کر کامران کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلان تیار ہے میرے بھائی، بس ذرا غصہ ٹھنڈا کرو، اسے ایسا سبق سکھائیں گے کہ یہ عمر بھر یاد رکھے گی۔ اس واقعے کے بعد نوریہ شدید خوف اور ذہنی صدمے کا شکار ہو گئی۔ وہ گھر پہنچی تو اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کے والد سید وقار شاہ ایک انتہائی سخت گیر اور اصول پسند انسان تھے۔ اگر یہ بات کسی طرح ان تک پہنچ جاتی کہ یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے نوریہ کا راستہ روکا اور تماشا بنا، تو وہ نوریہ کی سچائی سنے بغیر اس کی پڑھائی فوراً چھڑوا دیتے۔ اس خوف کے مارے نوریہ نے اگلے 5 دن یونیورسٹی کا رخ نہیں کیا۔ وہ گھر میں سر درد اور بخار کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں قید رہی۔ وہ راتوں کو ڈر کر جاگ جاتی۔
اسے خواب میں کامران کا وہ گھٹیا چہرہ اور مکار ہنسی سنائی دیتی۔ لیکن چھٹے دن اس کی ایک سہیلی کا فون آیا۔ اس نے پریشانی سے پوچھا، نوریہ تم کہاں ہو؟ پچھلے کئی دنوں سے تم اکنامکس کی کلاس میں نہیں آ رہی ہو۔ پروفیسر عابد بہت غصے میں ہیں۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر تمہاری اٹینڈنس کا چارٹیج پورا نہ ہوا تو وہ تمہیں فائنل امتحانات میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تم تو جانتی ہو اپنے اصولوں کے کتنے پکے ہیں، کسی کی سفارش نہیں سنتے۔ نوریہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ تھی، اس کے پورے کیریئر کا سوال تھا۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد ڈرتے ڈرتے دوبارہ یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ شاید اب معاملہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ اگلے دن جب نوریہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنے عبائی کو مزید مضبوطی سے لپیٹے ہراہٹ پر چونکتی ہوئی کوریڈور سے گزر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا ہے، لیکن وہ اپنی نظریں جھکائے سیدھی لائبریری کی طرف جانے لگی تاکہ سکون سے بیٹھ کر اپنا پچھلا کام مکمل کر سکے۔ ابھی وہ اکنامکس بلاک کے پرسکون اور سنسان والے حصے کے قریب پہنچی تھی کہ سیڑھیوں کے پاس سے زین تیزی سے اس کی طرف آیا۔ زین جو کامران کا قریبی دوست تھا لیکن بظاہر سب کے سامنے بڑا شریف اور مددگار بنتا تھا، اس کے چہرے پر اس وقت ایک مصنوعی پریشانی اور ہمدردی کے تاثرات تھے۔ نوریہ شکر ہے تم مل گئی، زین نے ہانپتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں نوریہ کو پکارا۔ نوریہ ٹھٹک کر رک گئی۔ جی کیا بات ہے؟ زین نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تم پچھلے کئی دنوں سے غائب تھی نا؟ پروفیسر تمہاری مسلسل غیر حاضری پر بہت غصے میں ہیں۔ انہوں نے ابھی ابھی مجھے دیکھا تو کہا کہ اگر نوریہ یونیورسٹی آئی ہے تو اسے فوراً اکنامکس بلاک کے پرانے کانفرنس روم میں بھیجو، وہ وہاں کچھ امتحانی پیپرز اور ریکارڈ چیک کر رہے ہیں اور تمہاری حاضری کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا ہے کہ اگر تم ابھی نہ آئی تو وہ تمہارا فائنل ایڈمٹ کارڈ بلاک کر دیں گے۔ نوریہ کے ہوش اڑ گئے۔ پروفیسر عابد واقعی یونیورسٹی کے سب سے سخت مزاج استاد مانے جاتے تھے اور نوریہ ان کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک وہم اٹھا، لیکن سر تو ہمیشہ اپنے پرسنل آفس میں ہوتے ہیں، اس وقت کانفرنس روم میں کیوں ہیں؟ زین نے فوراً صفائی پیش کرتے ہوئے مکرانہ انداز میں کہا، وہ اصل میں وہاں ڈپارٹمنٹ کی ایک بڑی میٹنگ ہونی ہے تھوڑی دیر میں، اسی لیے وہ وہیں بیٹھ کر کچھ اسائنمنٹ وغیرہ فائنل کر رہے ہیں۔ تم جلدی جاؤ ورنہ وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو پھر تمہارا پورا سال برباد ہو جائے گا۔ نوریہ جو ایک سیدھی سادی اور معصوم لڑکی تھی، زین کے اس مکروہ فریب اور چہرے کے پیچھے چھپے بھیڑیے کو نہ پہچان سکی۔ اس کی معصوم طبیعت نے استاد کا نام سن کر مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنے امتحانی سال کو بچانے کی فکر میں بغیر سوچے سمجھے تیز قدموں میں اکنامکس بلاک کے آخری کونے میں واقع اس پرانے اور سنسان کانفرنس روم کی طرف چل دی۔ کانفرنس روم کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ نوریہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر ایک گہرا سانس لیا، اپنے اعصاب کو قابو کیا اور دھیمے سے دستک دی۔ سر کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ نوریہ نے تھوڑا انتظار کیا، پھر سوچا کہ شاید سر اندر کسی کام میں مصروف ہوں گے۔ اس نے دھیمے سے دروازہ پورا کھولا اور اندر داخل ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ اندر پہنچی اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اندر بالکل اندھیرا تھا اور خوفناک حد تک خاموشی تھی۔ سر، پروفیسر عابد، کیا آپ یہاں ہیں؟ نوریہ نے گھبرا کر پکارا۔ اس کی آواز کانفرنس روم کی خالی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ اس کا دل کسی انجانے خوف اور خطرے کی گھنٹی سے بری طرح ڈوبنے لگا۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ وہ مڑ کر فوراً باہر بھاگنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک زوردار اور خوفناک آواز کے ساتھ وہ بھاری لکڑی کا دروازہ بند ہو گیا۔ نوریہ خوف سے اچھل پڑی۔ اس نے لپک کر دروازے کا ہینڈل پکڑا اور اسے پاگلوں کی طرح گھمانے لگی، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ دروازہ کھولو پلیز، کوئی ہے؟ دروازہ کھولو۔ نوریہ نے پاگلوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ میں اندر ہوں۔ زین، کامران، جو کوئی بھی باہر ہے، خدا کے لیے دروازہ کھولو، یہ مذاق بند کرو۔ باہر سے کسی کے کہکہا لگانے کی دھیمی سی آواز آئی جو یقیناً کامران کی تھی، اور پھر قدموں کی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ نوریہ سمجھ گئی کہ یہ ایک بہت بڑے اور گھنونے جال میں پھنس چکی ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا، لیکن باہر کوریڈور میں کوئی نہیں آیا۔ وہ بلاک کا وہ حصہ تھا جہاں کلاسز ختم ہونے کے بعد عموماً کوئی نہیں بھٹکتا تھا، اور اب تو یونیورسٹی کی آفیشیل چھٹی کا وقت بھی ہو چکا تھا۔
جس کی وجہ سے پورا بلاک خالی ہو چکا تھا۔ نوریہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ کانفرنس روم کا حبس اور اندھیرا اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ یا اللہ، میں بے قصور ہوں، میری پاک دامنی کی حفاظت فرما۔ میرے بابا مجھے زندہ دفن کر دیں گے، میں اپنے خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ سسکیاں بھرتے ہوئے اندھیرے میں فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ابائی کو اپنے وجود کے گرد مزید مضبوطی سے سمیٹا اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ بھوک، پیاس، حبس اور سب سے بڑھ کر اس ہولناک ذہنی خوف اور بدنامی کے ڈر نے اس کے معصوم وجود کو توڑ کر رکھ دیا۔ رات کے آخری پہر اس کا جسم مزید بوجھ نہ سہ سکا۔ اس کا سر چکرایا اور وہ اسی ٹھنڈے فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اگلی صبح جب یونیورسٹی میں ایک بار پھر زندگی کی رونق لوٹ آئی، بوڑھا چوکیدار بابا فرزند اپنے ہاتھ میں چابیوں کا ایک بڑا سا گچھا لیے روزمرہ کی طرح تمام کمروں کے تالے کھولنے اور صفائی کا جائزہ لینے کے لیے نکلا۔ جب وہ اکنامکس بلاک کے اس پرانے کانفرنس روم کے پاس پہنچا تو اس نے چابی لگائی، تالا کھولا اور جیسے ہی دروازہ اندر کی طرف دھکیلا، اس کی نظر زمین پر پڑی اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ یا الہی، میرے مولا، یہ کیا ہے؟ بابا فرزند کے بوڑھے ہاتھ کانپ اٹھے اور چابیوں کا گچھا چھن سے فرش پر گر پڑا۔ وہاں نوریہ اپنے سیاہ بائے میں بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا پاکیزہ چہرہ اب ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک اور نیلے پڑ رہے تھے اور آنسوؤں کے نشان اس کے گالوں پر جم چکے تھے۔ بابا فرزند نے گھبرا کر آگے بڑھ کر اسے پکارا، بیٹی اٹھو، بیٹی کون ہو تم؟ یہاں کیسے آئیں؟ لیکن نوریہ کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ اس کا پورا جسم تیز بخار اور صدمے کی وجہ سے آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ بابا فرزند نے فوراً بغیر وقت گنوائے باہر کی طرف دوڑ لگائی اور یونیورسٹی انتظامیہ کو مطلع کیا۔ ادھر آؤ، جلدی کرو، کانفرنس روم میں ایک لڑکی بے ہوش پڑی ہے۔ چند ہی منٹوں میں یونیورسٹی میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ انتظامیہ کے لوگ اور کچھ طالبات وہاں پہنچ گئے اور نوریہ کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے فوراً ایمبولینس کو کال کی گئی۔ نوریہ کو اس کی اس بے ہوشی اور نازک حالت میں اسٹریچر پر ڈال کر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس ایک رات نے اس کی پاکیزہ زندگی کا رخ بدل دیا تھا اور باہر اس کی عزت کا جنازہ اٹھنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ سفید رنگ کی گاڑی جیسے ہی سید وقار شاہ کے بڑے سے مکان کے سامنے آ کر رکی، گلی میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ محلے کے گھروں کی کھڑکیوں کے پردے سے رک گئے اور چھتوں پر کھڑی عورتیں گردنیں جھکا کر نیچے دیکھنے لگیں۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر آنے والی نوریہ گاڑی کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر نکلی، اسے لگا جیسے وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گی۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے وہ زمین میں دھستی جا رہی ہو۔ جیسے ہی نوریہ نے صحن میں قدم رکھا، وہاں پہلے سے موجود رشتہ داروں اور محلے داروں کی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ لو آ گئی شاہ جی کی لاڈلی، بڑا ناز تھا نا شاہ جی کو اپنی بیٹی کی پڑھائی اور اس کے پردے پر، دیکھ لیا یونیورسٹی بھیجنے کا انجام۔ محلے کی ایک بوڑھی عورت نے اپنی چادر کا پلو منہ پر رکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا، ارے توبہ کرو، رات بھر غائب رہی ہے، اب ہسپتال سے ہو کر آ رہی ہے، خدا جانے کیا منہ کالا کر کے آئی ہے۔ دوسری عورت نے چاچی زرینہ کے کان میں پھونک ماری۔ چاچی زرینہ نے جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھیں، اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے اور باآوازیں بلند بولی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ لڑکیوں کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے، اب بھوک تو پورے خاندان کی ناک کٹوا کر رکھ دی اس کلموہی نے، سیدوں کی پگڑی اچھال دی بازار میں۔ نوریہ نے جیسے ہی یہ تیکھے اور زہریلے جملے سنے، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سہم کر سامنے دیکھا، جہاں اس کے والد سید وقار شاہ بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ غصے، صدمے اور شرمندگی سے سرخ ہو رہا تھا۔ ان کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں اور وہ زمین کو گھور رہے تھے۔ ان کا یہ جلال نوریہ کے لیے نیا نہیں تھا۔ نوریہ روتی ہوئی اپنے باپ کے قدموں میں گر پڑی۔ اس نے ان کے گھٹنے پکڑ لیے اور سسکتے ہوئے بولی، بابا خدا کے لیے میری بات سنیں، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بابا میں آپ کی نوریہ ہوں، کیا میں کبھی آپ کی عزت کا سودا کر سکتی ہوں؟ سید وقار شاہ نے تڑپ کر اپنی ٹانگ پیچھے کھینچی، جیسے نوریہ کے چھونے سے انہیں تکلیف ہوئی ہو۔ انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے نوریہ، میں نے تمہیں یونیورسٹی علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، خاندان کا نام روشن کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم رات بھر ایک غیر مرد کے ساتھ ایک بند کمرے میں کیا کر رہی تھیں؟ بولو، کہاں مر گیا تھا تمہارا یہ پردہ اور حیا؟
نوریہ نے تڑپ کر اپنے سر سے سرکتا ہوا اسکارف سیدھا کیا اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے گڑ گڑائی۔ بابا، میں کسی مرد کے ساتھ نہیں تھی، مجھے دھوکے سے وہاں بلایا گیا تھا۔ زین نے مجھ سے کہا تھا کہ پروفیسر عابد نے مجھے کانفرنس روم میں بلایا ہے، میں تو اپنی حاضری کا مسئلہ حل کرنے کے لیے گئی تھی۔ بابا، جیسے ہی میں اندر گئی کسی نے باہر سے تالا لگا دیا۔ میں رات بھر روتی رہی، چیختی رہی، دروازہ پیٹتی رہی، لیکن کسی نے میری آواز نہیں سنی۔ بابا، میں خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں ایک سید زادی ہوں بابا، میں پردہ کرتی ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں پاک دامن ہوں۔ بس کر دو نوریہ، اب اپنی جھوٹی کہانیوں سے ہمارے زخموں پر نمک مت چھڑکو۔ چچی زرینہ آگے بڑھی اور نوریہ کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ پروفیسر عابد تو اس وقت شہر میں ہی نہیں تھے، وہ تو کسی سیمینار کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ یہ بات پوری یونیورسٹی جانتی ہے۔ اب اپنی عیاشیوں کا ملبہ ایک شریف پروفیسر پر مت ڈالو۔ تم رات بھر جس کے ساتھ تھی اس کا نام کیوں نہیں بتاتی؟ چاچی خدا کا خوف کریں، نوریہ نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں دل چیر دینے والا درد تھا۔ آپ مجھ پر اتنا بڑا بہتان کیسے لگا سکتی ہیں؟ میں نے کبھی کسی نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بابا، آپ تو مجھے جانتے ہیں نا، آپ تو اپنی تربیت پر یقین رکھتے ہیں۔ سید وقار شاہ کھڑے ہو گئے۔ میری تربیت تو اس دن مر گئی تھی جب چوکیدار نے تمہیں صبح بے ہوش پایا اور پوری یونیورسٹی میں تماشا بن گیا۔ محلے کا ہر بندہ مجھ پر تھو تھو کر رہا ہے۔ مسجد کا امام مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ نوریہ، تم نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ اب تمہاری صفائیوں کی میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لمحے نوریہ کے چچا سید انوار شاہ اپنے بیٹے فرحان کے ساتھ صحن میں داخل ہوئے۔ فرحان، جو ہمیشہ کی طرح پھٹی ہوئی جینس میں تھا، وہ ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک نمبر کا نکھٹو، آوارہ اور جواری لڑکا تھا جس نے کبھی کوئی کام نہیں کیا تھا اور دن بھر دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ سید انوار شاہ نے وقار شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مکارانہ لہجے میں بولے، بڑے بھائی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب اس لڑکی کو گھر میں بٹھا کر ہم اپنی باقی بیٹیوں کے نصیب بند نہیں کر سکتے۔ محلے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا جلدی نکاح نہ کیا گیا تو وہ ہمارے خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ ہمیں خاندانی عزت بچانے کے لیے فوری کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ وقار شاہ نے گہرا سانس لیا، جیسے انہوں نے کوئی کڑوا گھونٹ بھرا ہو۔ انہوں نے فرحان کی طرف دیکھا جو لاپرواہی سے کھڑا تھا۔ پھر انہوں نے بوجھل آواز میں کہا، انوار، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ خاندان کی پگڑی کو مزید اچھلنے سے بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ میں آج ہی اسی وقت نوریہ کا نکاح تمہارے بیٹے فرحان سے کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی صحن میں جیسے بم پھٹ گیا۔ نوریہ نے صدمے سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ بابا، نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ فرحان وہ تو کبھی سیدوں کے راستے پر نہیں چلا بابا، مجھے یہ سزا مت دیں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ دوسری طرف فرحان نے جیسے ہی یہ سنا تو اس نے فوراً ماتھے پر تیوریاں چڑھائیں اور آگے بڑھا۔ تایا ابو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کیوں اس داغدار لڑکی سے شادی کروں؟ پوری یونیورسٹی میں اس کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں، لوگ باتیں بنا رہے ہیں، اور آپ اس کا بوجھ میرے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ میں کوئی خیراتی ادارہ ہوں کیا؟ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا جس نے رات بھر کسی اور کے ساتھ منہ کالا کیا ہو۔ چاچی زرینہ نے بھی بیٹے کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہاں بھائی صاحب، میرا فرحان بھلے ہی کوئی بڑا کام نہیں کرتا، لیکن ہے تو شریف لڑکا۔ ایسی بدنام لڑکی سے شادی کیوں کرے؟ ہماری بھی برادری میں کوئی عزت ہے یا نہیں؟ یہ سب فرحان اور چاچی کا ایک سوچا سمجھا ڈرامہ تھا تاکہ وہ نوریہ کے والد کی نظر میں مظلوم بن سکیں اور بعد میں جائیداد پر اپنا حق جما سکیں۔ سید وقار شاہ نے غصے سے فرحان کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں کہا، فرحان، خاموش ہو جاؤ، یہ میرا حکم ہے اور اس گھر میں میرے حکم کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ انوار، جاؤ اور محلے کی مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لاؤ، گواہوں کے لیے محلے کے 2 معزز لوگوں کو بلاؤ۔ یہ سیاپا آج ہی ختم ہونا چاہیے۔ نوریہ فرش پر بیٹھی روئی جا رہی تھی۔ اس کا بایا مٹی سے اٹا ہوا تھا اور اس کی روح زخموں سے چور تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی پاک دامنی اور پڑھائی کا صلہ اسے اس طرح ملے گا۔ اسے اس جرم کی سزا مل رہی تھی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر مولوی صاحب تشریف لائے۔ نوریہ اندر کمرے میں موجود تھی۔ مولوی صاحب نے باہر سے آواز لگائی، نوریہ بنت سید وقار شاہ، کیا آپ کو سید فرحان احمد ول سید انوار شاہ کے ساتھ 5 لاکھ مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ نوریہ کا حلق خشک تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔
باہر کھڑے وقار شاہ نے غصے سے کمرے کے دروازے پر ہاتھ مارا۔ نوریہ ہاں کہو ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ اپنے باپ کی زندگی کی خاطر نوریہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا زہر کا گھونٹ بھرا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ باہر فرحان نے بھی دستخط کر دیے۔ مولوی صاحب نے دعا کروائی۔ فرحان کے چہرے پر بظاہر غصہ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک مکارانہ چمک تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ نوریہ اپنے بستر پر پڑی اپنی برباد قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ فرحان کا چھوٹا اور نیم تاریک کمرہ نوریہ کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ وہ شادی کے سرخ جوڑے میں ملبوس بستر کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی اور اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنی برباد قسمت اور دنیا کے لگائے گئے جھوٹے الزامات پر کڑ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی میں ذلت اور نفرت کے سوا کچھ نہیں بچا، کیونکہ فرحان جیسے آوارہ لڑکے سے اسے کسی اچھے سلوک کی امید نہیں تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور فرحان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس تھا۔ نوریہ نے خوف سے اپنے وجود کو مزید سمیٹ لیا اور نظریں جھکا لیں۔ وہ خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کر چکی تھی، لیکن جو ہوا وہ اس کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ فرحان نے انتہائی نرمی سے دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور نوریہ کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہمدردی اور محبت جھلک رہی تھی، جو کہ اس کا ایک بہت بڑا اور گھنونا فریب تھا۔ نوریہ مت رو، فرحان نے انتہائی دھیمے اور پیار بھرے لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ نرمی سے نوریہ کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت کس تکلیف سے گزر رہی ہو۔ نوریہ نے حیرت اور صدمے سے سر اٹھا کر فرحان کی طرف دیکھا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ فرحان نے ایک گہرا سانس لیا اور نوریہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، نوریہ، یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ لوگ تو باتیں بنائیں گے ہی، لیکن تم یقین کرو، میں ان سب کی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک سید زادی ہو، ایک پردے دار اور شریف لڑکی ہو۔ یونیورسٹی میں جو کچھ بھی ہوا وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، بلکہ کسی کی سازش تھی۔ میں دنیا کے سامنے بھلے ہی غصہ دکھا رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں تمہاری پاک دامنی پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ اب تم میری بیوی ہو اور میری عزت ہو۔ فرحان کے منہ سے یہ مرہم جیسے الفاظ سن کر نوریہ کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اور فرحان کے سامنے اپنے دل کا سارا حال رکھ دیا۔ فرحان، خدا کی قسم میں بے قصور ہوں، نوریہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ اس دن کامران نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی، میں نے اسے تھپڑ مارا اور پھر زین نے مجھے جھوٹ بول کر پروفیسر عابد کا نام لے کر اس کانفرنس روم میں بھیجا۔ میں رات بھر وہاں تڑپتی رہی۔ فرحان، میرا یقین کرو، میں نے کبھی کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا۔ فرحان نے اس کے آنسو پوچھے اور کہا، میں تمہارا یقین کرتا ہوں نوریہ، اب سب کچھ بھول جاؤ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ نوریہ فرحان کے یقین پر مطمئن ہو گئی۔ ایک ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور نوریہ اس دنیا میں بہت خوش تھی۔ وہ فرحان کو اپنا سب کچھ مان چکی تھی اور اس کی ہر خدمت دل سے کرتی تھی۔ ایک صبح نوریہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، اسے شدید الٹیاں اور چکر آنے لگے۔ جب اس نے اسپتال جا کر چیک اپ کروایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ نوریہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی گھر آئی۔ فرحان اس وقت کمرے میں نہیں تھا، اسی لیے وہ یہ خوشخبری سنانے سیدھی چاچی زرینہ کے پاس باورچی خانے میں چلی گئی۔ چاچی چاچی چاچی، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، نوریہ نے شرماتے اور مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ دادی بننے والی ہیں، میں ماں بننے والی ہوں۔ نوریہ کا خیال تھا کہ یہ سن کر چاچی خوش ہو جائیں گی، لیکن چاچی زرینہ کے چہرے کا رنگ یکسر بدل گیا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے بجائے ایک عجیب سا کینہ اور غصہ ابھر آیا۔ انہوں نے نوریہ کو گھور کر دیکھا اور کوئی جواب دیے بغیر وہاں سے چلی گئیں۔ نوریہ کو ان کا یہ رویہ عجیب لگا، لیکن وہ اپنی خوشی میں مگن تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو فرحان کا سامان غائب تھا۔ وہ پریشان ہو کر اسے ڈھونڈنے لگی۔ تبھی چاچی زرینہ کمرے میں داخل ہوئیں اور ایک کاغذ کا ٹکڑا نوریہ کے منہ پر مارا۔ ڈھونڈنا بند کرو اسے، وہ چلا گیا ہے دبئی، چاچی نے زہریلے لہجے میں کہا۔ نوریہ نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا جس پر فرحان کی تحریر تھی۔ نوریہ، میں ایک بدنام لڑکی کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا، میں دبئی جا رہا ہوں، اب اپنے راستے الگ ہیں۔
نوریہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فرحان ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو مجھ سے پیار کرتے تھے، وہ تو میری سچائی جانتے تھے۔ نوریہ چیخ اٹھی اور فرش پر گر گئی۔ فرحان اسے اس حال میں تنہا چھوڑ کر راتوں رات غائب ہو چکا تھا، اور نوریہ کا وہ خوبصورت خواب پل بھر میں چکنا چور ہو گیا تھا۔ فرحان کے جاتے ہی چاچی زرینہ کا بظاہر اڑا ہوا شرافت کا نقاب اتر گیا۔ انہوں نے نوریہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ وہ نوریہ کو گھر کی ملازمت سے بھی بدتر سمجھنے لگیں اور دن بھر کا سارا کام اس کے نازک کندھوں پر ڈال دیا۔ ایک کل منہ جلدی ہاتھ چلا، میرے بیٹے کو کھا گئی، اب یہاں بیٹھ کر مفت کی روٹیاں توڑنے کے خواب مت دیکھنا۔ چاچی ہر وقت اسے تانے دیتی۔ نوریہ خاموشی سے اپنے آنسو پیتی اور اپنے پیٹ میں پلنے والے معصوم بچے کے لیے سب کچھ برداشت کرتی۔ ایک دن چاچی کی شادی شدہ بیٹی اپنے سسرال سے گھر آئی ہوئی تھی۔ چاچی نے اپنی بیٹی کی خاطر تواضع کے لیے گھر میں انتہائی لذیذ اور خوشبودار چکن پلاؤ بنایا۔ پورے گھر میں پلاؤ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جس سے نوریہ کی بھوک مزید چمک اٹھی۔ نوریہ پچھلے 2 دن سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھا پائی تھی اور حاملہ ہونے کی وجہ سے اس کا جسم شدید کمزوری کا شکار تھا۔ چاچی نے نوریہ کے آگے ایک پرانی پلیٹ میں باسی سالن کے ساتھ 2 ابلے ہوئے آلو رکھ دیے۔ نوریہ نے اس پلیٹ کو دیکھا، اس کا دل متلا اٹھا اور نکاہت سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نوریہ نے ہمت کر کے باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی چاچی کی طرف دیکھا اور انتہائی بے بسی سے بولی، چاچی مجھ سے آلو نہیں کھائے جا رہے، تھوڑا پلاؤ دے دیں۔ یہ سننا تھا کہ چاچی زرینہ کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ انہوں نے غصے سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا سالن کا بڑا برتن زور سے سلیب پر پٹخا، جس کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ وہ شیرنی کی طرح غراتی ہوئی نوریہ کی طرف بڑھیں اور اونچی آواز میں چلائیں، کمبخت ماری، میری بیٹی کے کھانے کو نظر لگانے آ گئی، دفع ہو یہاں سے۔ چاچی کے سفاک جملے نے نوریہ کے دل کو چھلنی کر دیا۔ نوریہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں۔ اس نے پلیٹ وہیں چھوڑی اور روتی ہوئی صحن کی طرف جانے لگی۔ اس کی روح بلک اٹھی تھی کہ ایک سید کی بیٹی پر آج ایک نوالے کے لیے اتنی ذلت سہی جا رہی تھی۔ ابھی نوریہ صحن کے وسط میں ہی پہنچی تھی کہ اچانک اس کے زیر پیٹ میں ایک ہولناک اور شدید درد کا جھٹکا اٹھا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے تڑپ کر اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ آہ یا اللہ، میرا بچہ! نوریہ کے حلق سے ایک کرہ نکلی۔ اس کے پیروں کی طاقت جواب دے گئی اور وہ درد کی شدت سے وہیں صحن کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر تڑپنے لگی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور وہ نڈھال ہونے لگی۔ درد کی ایک اور لہر اٹھی اور جب وہ تکلیف کے انتہا سے زور سے چیخنے ہی والی تھی، اچانک 2 مضبوط مردانہ ہاتھوں نے آگے بڑھ کر اسے انتہائی نرمی اور مضبوطی سے سنبھال لیا۔ نوریہ نے خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھیں کھولیں اور زور سے چیخ اٹھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظر اپنے سامنے موجود شخص پر پڑی، اس کی چیخ اس کے حلق میں ہی رک گئی۔ اس کے سامنے 6 فٹ لمبا، انتہائی وجیحہ، گندمی رنگت اور گہری پراسرار آنکھوں والا ایک روپدار نوجوان کھڑا تھا، جو قیمتی 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے چہرے پر ایک جلال اور آنکھوں میں نوریہ کی حالت دیکھ کر شدید صدمہ اور غصہ تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خاندان کا سب سے بیرسٹر اور غیرت مند نوجوان سید اسفند علی تھا، جو لندن سے اپنی اعلیٰ تعلیم مکمل کر کے خاندانی حویلی واپس لوٹا تھا اور سیدھا اپنے چچا کے گھر آیا تھا۔ نوریہ، خود کو سنبھالو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اسفند کی گرجدار آواز صحن میں گونجی۔ اس نے نوریہ کو فرش سے اٹھایا اور چاچی زرینہ کی طرف ایک ایسی غضبناک نظر ڈالی کہ باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی چاچی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسفند کا جلال دیکھ کر چاچی کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا تھا، جبکہ نوریہ اسفند کی پناہ میں آتے ہی خود کو محفوظ محسوس کرتے ہوئے دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ اسفند نے جب صحن کے ٹھنڈے فرش پر نوریہ کو بے سدھ پایا تو اس کے اندر کا انسان تڑپ اٹھا۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر نوریہ کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ نوریہ کا سر اس کے کندھے پر ڈھلک گیا تھا اور اس کا تپتا ہوا جسم اسفند کو محسوس ہو رہا تھا۔ باورچی خانے کے دروازے پر کھڑی چاچی زرینہ نے جب اسفند کا یہ جلال دیکھا تو ان کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ لکڑی کے تختے کی طرح اپنی جگہ جم گئی۔ اسفند نے ہسپتال کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے مڑ کر چاچی کو ایک ایسی غضبناک اور تیز نظر سے دیکھا کہ چاچی کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ چاچی،
اگر اس سید زادی اور اس کے بچے کو کچھ بھی ہوا نا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری چاچی ہیں اور میرا آپ سے کوئی رشتہ ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کو قانون کے اس کٹہرے میں کھڑا کروں گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اسفند کی کڑک دار آواز پورے صحن میں گونجی۔ چاچی زرینہ خوف کے مارے کچھ بول نہ سکیں اور دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہو گئیں۔ اسفند نوریہ کو لے کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور پچھلی نشست پر لٹا کر گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ ہسپتال پہنچتے ہی نوریہ کو فوری طور پر ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ اسفند باہر راہداری میں چکر کاٹ رہا تھا۔ وہ لندن سے بیرسٹری کی ڈگری لے کر ابھی چند گھنٹے پہلے ہی پاکستان پہنچا تھا اور سیدھا اپنے چچا کے گھر نوریہ سے ملنے آیا تھا۔ اسفند بچپن سے نوریہ کو جانتا تھا۔ وہ اس کی شرافت، اس کے پردے اور اس کی ذہانت کا دل سے معترف تھا۔ جب اسے لندن میں نوریہ کی اچانک شادی اور اس واقعے کا پتہ چلا تھا تو اسے اسی وقت دال میں کچھ کالا نظر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نوریہ جیسی باحیا لڑکی کبھی ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر وارڈ سے باہر آیا۔ اس کے چہرے پر شدید فکر مندی کے آثار تھے۔ اسفند لپک کر اس کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر صاحب، نوریہ کیسی ہے اور اس کا بچہ؟ اسفند نے بے چینی سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، بیرسٹر اسفند، شکر کریں کہ آپ اسے وقت پر لے آئے۔ اگر آدھا گھنٹہ بھی مزید تاخیر ہو جاتی تو شدید اندرونی تناؤ، بھوک اور نکاحت کی وجہ سے نہ صرف نوریہ کی جان چلی جاتی بلکہ اس کا بچہ بھی دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتا۔ یہ لڑکی شدید ذہنی صدمے اور غذائی قلت کا شکار ہے۔ اسے کسی چیز کا گہرا خوف ہے جو اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اسفند کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ چاچی اور فرحان نے نوریہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ شام کے وقت جب نوریہ کو ہوش آیا تو اس کے چچا سید انوار شاہ اور چاچی زرینہ بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ وہ نوریہ کو واپس اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے تاکہ محلے والوں کے سامنے اپنی اچھائی کا ڈرامہ برقرار رکھ سکیں۔ اسفند بیٹا، اب نوریہ ٹھیک ہے، ہم اسے گھر لے جاتے ہیں۔ آخر وہ ہمارے گھر کی بہو ہے، لوگ باتیں بنائیں گے، چچا انوار شاہ نے مصلحت آمیز لہجے میں کہا۔ اسفند ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور مسکرا کر کہا، چچا جان، بہوؤں کو گھروں میں اس طرح بھوکا رکھ کر تڑپنے کے لیے نہیں چھوڑا جاتا۔ نوریہ اب اس جہنم میں واپس نہیں جائے گی جہاں اس کی اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہو۔ چاچی زرینہ نے پیچھے سے آواز نکالی، ارے اسفند، تم ایک بدنام لڑکی کی طرفداری کر رہے ہو۔ وہ رات بھر غائب رہی، میرے بیٹے فرحان نے تو اس پر احسان کیا جو اس سے شادی کی۔ بس کریں چاچی، اسفند نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کرا دیا۔ نوریہ بدنام ہے یا اسے بدنام کیا گیا ہے، یہ سچ بہت جلد میں سب کے سامنے لاؤں گا۔ میں ایک وکیل ہوں اور سچائی کو زمین کے اندر سے بھی نکالنا جانتا ہوں۔ نوریہ اب میرے ساتھ دادی جان کے گھر جائے گی اور وہیں رہے گی۔ اسفند نوریہ کو لے کر سیدھا دادی جان کے پاس حویلی پہنچا۔ دادی جان خاندان کی سب سے بزرگ اور نیک دل خاتون تھیں۔ جب انہوں نے نوریہ کی حالت دیکھی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے نوریہ کو اپنے سینے سے لگایا اور اسفند سے کہا، اسفند بیٹا، تم نے بالکل ٹھیک کیا۔ یہ بچی سیدوں کی بیٹی ہے، اس کی پاک دامنی پر شک کرنا گناہ ہے۔ اب یہ میرے پاس رہے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نوریہ کو محفوظ پناہگاہ فراہم کرنے کے بعد اسفند نے اپنے اصل مشن پر کام شروع کیا۔ وہ اگلے دن نوریہ کی یونیورسٹی پہنچا۔ اس کا مقصد اس رات کا سچ معلوم کرنا تھا جس نے نوریہ کی زندگی برباد کی تھی۔ وہ سیدھا اکنامکس کے بلاک میں گیا اور وہاں کے بوڑھے چوکیدار بابا فرزند کو اپنے پاس بلایا۔ اسفند کا روپ دیکھ کر چوکیدار ویسے ہی سہم گیا۔ بابا فرزند، میں نوریہ کا وکیل اور کزن ہوں۔ مجھے اس رات کا سارا سچ جاننا ہے۔ جب نوریہ کانفرنس روم میں بند تھی، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم نے صبح کیا دیکھا تھا۔ اسفند نے نرم لیکن روبدار لہجے میں پوچھا۔ بابا فرزند نے ادھر ادھر دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، شاہ جی، میں تو ایک غریب ملازم ہوں، مجھے سچ بولنے پر نوکری سے نکال دیا جائے گا، لیکن وہ بچی بہت نیک تھی۔ اس دن جو تالا کانفرنس روم کے دروازے پر لگا تھا وہ ہماری یونیورسٹی کا نہیں تھا، وہ کوئی باہر سے لایا ہوا نیا تالا تھا۔ اور ایک اور بات، اس بلاک کے CCTV کیمرے کی اس رات بالکل ٹھیک کام کر رہے تھے، لیکن اگلے دن ITT ڈپارٹمنٹ کے ایک لڑکے نے بتایا کہ اس رات کی فوٹیج اوپر سے کسی کے کہنے پر ڈیلیٹ کر دی گئی ہے۔
فوٹیج کس نے ڈیلیٹ کروائی؟ اور اس دن نوریہ کو وہاں کس نے بھیجا تھا؟ اسفند کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ شاہ جی، نوریہ کو اندر جاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، لیکن اس کے جانے سے پہلے میں نے اکنامکس کے طالب علم زین کو وہاں گھومتے دیکھا تھا، جو کامران کا دوست ہے۔ چوکیدار نے سچ اگل دیا۔ اسفند کو اپنا پہلا سراغ مل چکا تھا۔ اس نے اپنے ذرائع کا استعمال کیا اور یونیورسٹی کے کیفیٹیریا کے پیچھے ایک سنسان جگہ پر زین کو جا گھیرا۔ زین اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اچانک اسفند اپنے 2 باڈی گارڈز کے ساتھ وہاں پہنچا۔ اسفند کا جلال اور اس کا بیرسٹر کارڈ دیکھ کر زین کے دوست وہاں سے کھسک گئے۔ زین گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کون ہیں اور مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ اسفند نے زین کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور خوفناک لہجے میں کہا، میرا نام بیرسٹر سید اسفند علی ہے۔ زین، میں تمہارے اور تمہاری دوست کامران کے خلاف غیر قانونی قید، ہتک عزت اور اقدام قتل کے کیسز تیار کر چکا ہوں۔ چوکیدار بابا فرزند کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے اور IT ڈپارٹمنٹ کے جس لڑکے سے تم نے CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کروائی تھی، اس کا اعترافی بیان بھی میرے پاس ہے۔ اگر تم نے ابھی سچ نہیں اگلا تو تمہاری زندگی کے اگلے 20 سال سینٹرل جیل کی اندھیری کوٹری میں گزریں گے اور تمہارا کریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ زین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسفند کی قانونی گرفت اور روب نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے اور وہ کانپنے لگا۔ بیرسٹر صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، مجھے تو صرف استعمال کیا گیا تھا۔ زین نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ تمہیں کس نے استعمال کیا؟ کیا یہ سب کامران کا پلان تھا؟ اسفند نے اس کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا۔ زین نے خوف سے کانپتے ہوئے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے اسفند کے بھی ہوش اڑا دیے۔ نہیں بیرسٹر صاحب، یہ کامران کا پلان نہیں تھا۔ کامران تو صرف نوریہ سے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن نوریہ کو بدنام کرنے اور اسے رات بھر کانفرنس روم میں بند کرنے کا یہ پورا گھناؤنا کھیل کسی اور نے رچایا تھا۔ اس نے ہمیں نوریہ کو وہاں بھیجنے اور فوٹیج غائب کرنے کے لیے لاکھوں روپے دیے تھے۔ زین نے ہانپتے ہوئے کہا، کون ہے وہ؟ نام لو اس کا۔ اسفند کی آواز غصے سے گرجی۔ زین نے تھوک نکلا اور ڈرتے ڈرتے بولا، وہ کوئی باہر کا نہیں بیرسٹر صاحب، وہ نوریہ کا اپنا شوہر فرحان ہے۔ یہ سنتے ہی اسفند کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سید وقار شاہ کی حویلی کا دالان آج ایک عجیب سے تناؤ کی زد میں تھا۔ اسفند کے کہنے پر خاندان کے تمام قریبی لوگ وہاں جمع تھے۔ چونکہ دادی جان خود نوریہ کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں، اسی لیے چچا انوار شاہ اور چاچی زرینہ بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے چہروں پر شدید گھبراہٹ تھی، لیکن وہ بظاہر خود کو پرسکون دکھانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سید وقار شاہ صحن کے وسط میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کا سر جھکا ہوا تھا اور چہرے پر شکست کے گہرے اثرات تھے۔ تبھی حویلی کا بڑا لکڑی کا دروازہ کھلا اور بیرسٹر اسفند علی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک جلال تھا اور آنکھوں میں سچائی کی فتح کا یقین تھا۔ اس کے پیچھے اس کے 2 باڈی گارڈ، یونیورسٹی کے بدنام لڑکے کامران اور اس کے دوست زین کو بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دالان کے وسط میں لے آئے اور انہیں فرش پر پٹک دیا۔ کامران اور زین کے چہرے خوف سے پیلے تھے اور ان کے کپڑے بدحال تھے۔ یہ دیکھ کر سید وقار شاہ تڑپ کر کھڑے ہو گئے۔ اسفند، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم ان اوباش لڑکوں کو میرے گھر کیوں لے کر آئے ہو؟ کیا میری بیٹی کی بدنامی کا تماشا بھی ختم نہیں ہوا؟ وقار شاہ نے غصے اور دکھ سے کانپتی آواز میں کہا۔ اسفند نے آگے بڑھ کر اپنے تایا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدہ لہجے میں بولا، تایا ابو، آج تماشا ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پچھلی بار جب آپ نے فیصلہ کیا تھا تو آدھا سچ دیکھا تھا اور ایک جھوٹ پر یقین کر کے اپنی پھول جیسی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا تھا۔ آج آپ پورا سچ دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں سے اس مکر کو بے نقاب ہوتے ہوئے پائیں گے جس نے نوریہ کی زندگی برباد کی۔ اسفند نے مڑ کر زین کو دیکھا۔ بولو زین شاہ جی کے سامنے، وہ سب کچھ بولو جو تم نے مجھے بتایا ہے، ورنہ یاد رکھو پولیس باہر کھڑی ہے اور تمہارا کریئر ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ زین نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور سید وقار شاہ کے پیروں کی طرف بڑھا۔ شاہ جی، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، نوریہ بی بی بالکل پاک دامن اور بے قصور ہیں۔ پروفیسر عابد نے اس دن انہیں کبھی کانفرنس روم میں نہیں بلایا تھا، وہ تو شہر میں ہی نہیں تھے۔ یہ سب ایک بہت بڑی اور سوچی سمجھی سازش تھی۔
دالان میں موجود ہر شخص کے سانس رک گئے۔ چاچی زرینہ کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا اور انہوں نے انوار شاہ کا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا۔ سازش؟ کیسی سازش؟ وقار شاہ کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اب کی بار کامران نے سر اٹھایا اور بولا، شاہ جی، یونیورسٹی کے کوریڈور میں نوریہ نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے میں تڑپ رہا تھا۔ میں صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا، لیکن اسی رات ہمارے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے ہمیں نوریہ کو مستقل طور پر بدنام کرنے اور اسے رات بھر کانفرنس روم میں بند رکھنے کا ایک ایسا پلان دیا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس نے IT ڈپارٹمنٹ کے لڑکے کو لاکھوں روپے دے کر CCTV فوٹیج غائب کروائی تاکہ نوریہ اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہ دے سکے۔ سید وقار شاہ کے پیروں تلے سے جیسے زمین سے رکھنے لگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر زین کا گریبان پکڑ لیا اور اسے جھٹکا دیتے ہوئے چلائے، کون تھا وہ؟ کس نے میری بیٹی کی عزت کا سودا کیا؟ کس نے میرے خاندان کی پگڑی اچھالی؟ نام لو اس کا، ورنہ میں تمہیں یہیں جان سے مار دوں گا۔ زین نے چاچی زرینہ اور چچا انوار کی طرف دیکھا جو اشاروں سے اسے خاموش رہنے کا کہہ رہے تھے، لیکن اسفند کی سخت نظروں کے دباؤ میں آ کر زین نے دالان میں بم پھوڑ دیا۔ شاہ جی، وہ کوئی باہر کا نہیں تھا، وہ آپ کا اپنا بھتیجا اور نوریہ کا شوہر فرحان تھا۔ کیا؟ سید وقار شاہ کے ہاتھوں سے زین کا گریبان چھوٹ گیا اور وہ پیچھے صوفے پر جا گرے۔ دادی جان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نوریہ جو کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے دل پر جیسے آری چل گئی۔ اگرچہ وہ فرحان کے مکر سے واقف تھی، لیکن اس حد تک گرا ہوا سر سن کر اس کا وجود کانپ اٹھا۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ کتے کا بچہ، چاچی زرینہ پاگلوں کی طرح چلائیں اور زین پر جھپٹنے لگیں۔ بڑے بھائی، یہ لوگ میرے معصوم بیٹے پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میرا فرحان تو دبئی میں محنت مزدوری کر رہا ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ ایسا کیوں کرے گا چاچی؟ یہ میں بتاتا ہوں۔ اسفند کی روبدار آواز گونجی۔ فرحان ایک نمبر کا جواری اور نکھٹو تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تایا ابو کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہے اور ان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نوریہ جیسی لائق، پردے دار اور پوزیشن ہولڈر لڑکی کبھی اس جیسے آوارہ انسان سے شادی نہیں کرے گی، اسی لیے اس نے جائیداد ہڑپنے کا یہ شارٹ کٹ اپنایا۔ اس نے کامران اور زین کو پیسے دیے تاکہ نوریہ ایسی بدنام ہو کہ تایا ابو خاندانی عزت بچانے کے لیے مجبوری میں نوریہ کا نکاح فرحان سے کر دیں، اور وہی ہوا جو فرحان چاہتا تھا۔ اسفند نے چاچی زرینہ کے سامنے جا کر کہا، اور رہی بات اس کے دبئی جانے کی، تو وہ کبھی دبئی گیا ہی نہیں۔ وہ تو پاکستان سے باہر جانے کا پاسپورٹ تک نہیں رکھتا۔ دبئی جانے کا ڈرامہ صرف اس لیے رچایا گیا تھا تاکہ نوریہ پر مزید ظلم کیا جا سکے اور اسے گھر سے نکال دیا جائے تاکہ جائیداد پر فرحان کا حق مکمل ہو جائے۔ وہ اسی شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں اپنے دوستوں کے ساتھ جوئے کے اڈے پر چھپا ہوا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سید وقار شاہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ ان کی غیرت، ان کا جلال سب مٹی میں مل چکا تھا۔ انہوں نے جس شخص کو نوریہ کا محافظ بنا کر سونپا تھا، وہی ان کی بیٹی کا شکاری نکلا۔ اسفند نے اپنی جیب سے فون نکالا اور باہر کھڑے پولیس انسپیکٹر کو اشارہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں حویلی کا دروازہ دوبارہ کھلا اور دو پولیس والے ایک ہتھکڑی لگے گندے اور بکھرے بالوں والے شخص کو گھسیٹتے ہوئے اندر لائے۔ وہ کوئی اور نہیں، خود فرحان تھا، جسے پولیس نے اسفند کے بتائے ہوئے ٹھکانے سے رنگے ہاتھوں جوئے کے اڈے سے گرفتار کیا تھا۔ فرحان کا مکرو چہرہ خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کی وہ لاپرواہی اور غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ دالان میں آتے ہی اس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا، لیکن چچا انوار شاہ نے شرمندگی اور غصے سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ فرحان کا یہ روپ دیکھ کر سید وقار شاہ کے پیروں تلے سے واقعی زمین نکل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھے، ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ فرحان کے سامنے آئے اور اس کے چہرے کو دیکھا، وہ چہرہ جس پر انہوں نے خاندانی عزت کی خاطر یقین کیا تھا۔ وقار شاہ نے فرحان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا، جس سے فرحان کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ کم بخت، نمک حرام، میں نے تجھے اپنی جان سے پیاری بیٹی سونپی تھی اور تو نے میری ہی پیٹ میں چھنا کھوپ دیا۔ وقار شاہ کی آواز میں ایک باپ کا آخری دم توڑتا ہوا مان تھا۔ وہ دھڑام سے فرش پر بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونے لگے، جبکہ پولیس فرحان، کامران اور زین کو اپنے ساتھ جیپ کی طرف لے جانے لگی۔ فرحان کا مکرو چہرہ اب عبرت کا نشان بن کر سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا تھا۔
حویلی کا دالان پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازوں سے گونج رہا تھا جو فرحان اور اس کے مکار دوستوں کو لے جا رہی تھی۔ دالان میں اب صرف اپنے لوگ رہ گئے تھے۔ سید وقار شاہ فرش پر بیٹھے اپنے آنسوؤں سے اپنی داڑھی بھگو رہے تھے۔ ان کا وہ غرور، وہ خاندانی روپ اور سخت گیری سب سچائی کے اس طوفان میں بہہ چکے تھے۔ تبھی کمرے کا پردہ ہٹا اور نوریہ دادی جان کا ہاتھ تھامے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر اگرچہ نکاہت تھی لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ نوریہ کو سامنے دیکھ کر سید وقار شاہ کی ہچکی بن گئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اٹھے اور اپنی جوان بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک باپ کو اس طرح اپنے سامنے جھکتا دیکھ کر نوریہ تڑپ اٹھی۔ نوریہ، میری نیکی، میری پاک دامن بیٹی۔ وقار شاہ کی آواز میں دل چیر دینے والا درد تھا۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میں اندھا ہو گیا تھا۔ دنیا والوں کے تانوں نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ میں نے اپنی معصوم بیٹی پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس سانپ پر یقین کیا جس نے میری ہی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ نوریہ، میں نے تجھے اس جرم کی سزا دی جو تو نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ میں ایک گنہگار باپ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ نوریہ نے لپک کر اپنے والد کے جڑے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے اور روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ بابا، ایسا مت کہیں، آپ میرے بابا ہیں۔ نوریہ نے سسکتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ آپ کو میری سچائی پر یقین آ جائے، اور اللہ نے آج میری لاج رکھ لی۔ آپ میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیں بابا، اس سے میری روح کانپ اٹھتی ہے۔ وقار شاہ نے نوریہ کا سر چوما اور اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا جیسے وہ اپنی کھوئی ہوئی کائنات کو دوبارہ سمیٹ رہے ہوں۔ بیرسٹر اسفند علی نے فرحان کے اعترافی بیان اور زین کامران کی گواہی کے بعد پولیس نے سازش میں برابر کی شریک چاچی زرینہ کو بھی حویلی سے گرفتار کر لیا۔ چاچی زرینہ، جو نوریہ کو ایک ایک نوالے کے لیے ذلیل کرتی تھی، اب خود ہتھکڑیوں میں جکڑی، روتی اور چیختی ہوئی پولیس کی گاڑی کی طرف جا رہی تھیں۔ وہ اور ان کا بیٹا اپنے ہی بنے ہوئے فریب کے جال میں پھنس کر پورے علاقے کے لیے عبرت کا نشان بن چکے تھے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ کر فرحان کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ اسفند نے اپنی قانونی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے فرحان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ نوریہ کو ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے آزاد کر دے۔ اگلے ہی دن فرحان نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے اور نوریہ کو اس کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے آزادی مل گئی۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد حویلی کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ نوریہ دادی جان کی دیکھ بھال اور اپنے والد کی محبت کی چھاؤں میں پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ اور پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا جب حویلی میں معصوم بچے کے رونے کی پہلی آواز گونجی۔ نوریہ نے ایک انتہائی خوبصورت اور صحت مند بچے کو جنم دیا تھا۔ بچے کی آمد نے جیسے ہی حویلی کے پچھلے تمام دکھوں اور اندھیروں کو دھو ڈالا۔ سید وقار شاہ نے جب اپنے نواسے کو گود میں لیا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ایک شام جب دالان میں سب بیٹھے چائے پی رہے تھے اور نوریہ کا بچہ دادی جان کی گود میں کھیل رہا تھا، دادی جان نے انتہائی سنجیدگی سے وقار شاہ کی طرف دیکھا۔ وقار شاہ، نوریہ نے جتنے صبر اور بہادری سے اس طوفان کا سامنا کیا ہے، اس کی پاک دامنی کی گواہی تو وقت نے بھی دے دی ہے۔ دادی جان نے دھیمے لہجے میں کہا، لیکن یہ بچی ابھی جوان ہے اور اس کا پورا مستقبل آگے پڑا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب اس کی زندگی میں خوشیوں کا ایک نیا اور مستقل باب شروع ہو۔ وقار شاہ نے سر جھکا کر کہا، امی جان، آپ جو فیصلہ کریں گی میرے لیے سر آنکھوں پر۔ دادی جان نے مڑ کر اسفند کی طرف دیکھا جو دور کھڑا مسکرا رہا تھا اور پھر بولی، میں اپنے اسفند کے لیے نوریہ کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ یہ سنتے ہی نوریہ کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی اور اس نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی۔ وقار شاہ نے حیرت اور خوشی سے اسفند کی طرف دیکھا۔ امی جان، اسفند تو بیرسٹر ہے، لندن سے پڑھ کر آیا ہے، کیا وہ میری نوریہ کو اور اس کے بچے کو قبول کرے گا؟ اسفند آہستہ آہستہ چلتا ہوا دالان کے وسط میں آیا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح نرم مسکراہٹ تھی۔ تایا ابو، اسفند نے وقار شاہ کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، میں نوریہ کو کسی ہمدردی یا احسان کے تحت قبول نہیں کر رہا۔ میں نوریہ کی شرافت، اس کی حیا اور اس کے صبر کا ہمیشہ سے احترام کرتا آیا ہوں، اور یہ بچہ، یہ صرف نوریہ کا نہیں، اب سے میرا بیٹا ہے، میری عزت ہے اور میرا وارث ہے۔ میں دنیا کے سامنے فخر سے نوریہ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اسفند کی یہ بات سن کر دادی جان کا چہرہ کھل اٹھا اور وقار شاہ نے سکون کا ایک طویل سانس لیا۔ دادی جان نے فوراً اپنی انگلی سے ایک قیمتی خاندانی انگوٹھی نکالی اور اسفند کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا،
تو پھر دیر کس بات کی؟ سب کے سامنے اپنی دلہن کو یہ انگوٹھی پہناؤ اور اس نئے رشتے کا آغاز کرو۔ اسفند نوریہ کے قریب آیا۔ نوریہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسفند نے انتہائی نرمی سے نوریہ کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ نوریہ نے جب سر اٹھا کر اسفند کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے وہاں پر اپنے اور اپنے بچے کے لیے دنیا بھر کا مان اور محبت نظر آئی۔ اس کی زندگی میں آیا ہوا خوفناک طوفان ہمیشہ کے لیے تھم چکا تھا اور وہ اسفند کی سچی محبت کے سائے میں ایک خوشگوار، پرسکون اور نئی زندگی کا آغاز کر رہی تھی۔ یہ کہانی صرف نوریہ کے صبر کی نہیں بلکہ معاشرے کے ان رویوں کی بھی عکاس ہے جہاں اکثر الزام ثبوت سے پہلے اور انصاف سچ سامنے آنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ نوریہ کا کردار حیا، صبر، استقامت اور ایمان کی علامت بن کر ابھرتا ہے، جبکہ اسفند ثابت کرتا ہے کہ حقیقی محبت صرف احساسات کا نام نہیں بلکہ حق کے لیے ڈٹ جانے، کمزور کا سہارا بننے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حوصلہ بھی ہے۔ دوسری طرف فرحان، زرینہ، زین اور کامران جیسے کردار یہ سبق دیتے ہیں کہ لالچ، انتقام، جھوٹ اور کردار کشی وقتی طور پر کامیاب نظر آ سکتے ہیں مگر انجام ہمیشہ رسوائی اور عبرت ہوتا ہے۔ اسی طرح وقار شاہ کا کردار یہ بات یاد دلاتا ہے کہ والدین اگر دوسروں کی باتوں پر یقین کرنے کے بجائے اپنی اولاد کی بات بھی سن لیں تو بہت سی زندگیاں بکھرنے سے بچ سکتی ہیں۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ کسی بھی انسان کے کردار کا فیصلہ افواہوں یا حالات دیکھ کر نہیں بلکہ سچائی جاننے کے بعد کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بے بنیاد الزام کسی کی پوری زندگی اجاڑ سکتا ہے جبکہ ایک لمحے کا انصاف ٹوٹے ہوئے دل اور بکھرے ہوئے گھر کو پھر سے جوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو پہچاننے، مظلوم کا ساتھ دینے، دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنے اور ہر فیصلے میں عدل، صبر اور رحم کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔